بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. So we're commencing with the final session for today inshallah. So I request everyone to come and sit at the front. So we'll continue. We'll continue from narration number 55 bi'idhnillahi ta'ala. Just after everyone comes and sits as close as they can. Yusuf, Ismail, Abdul Wahab. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها. قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أبو كعب صاحب الحرير قال أخبرنا شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، ليس من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، إنك لا تدعو بهذا الدعاء. قال: يا عائشة، وما علمت أن قلب بني آدم بين إصبعي الله، إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه، وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، دوستو، یہ 55 سے لے کر کے 58 تک جتنی احادیث ہیں سب کا ایک ہی متن، ایک ہی مفہوم ہے. اسی لیے سب کا خلاصہ یہ ہے، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، صحابہ کرام کی ایک جماعت جس میں ام المومنین عائشہ ہیں، ام سلمہ ہیں اور صحابہ کرام ہیں. نبی علیہ السلام بہت کثرت سے دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بڑی کثرت سے دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. یہ بڑی کثرت سے دعا کیا کرتے تھے دین پر قائم رہنے. دل ہی خراب ہوتا ہے تو انسان کے ظاہری اعمال برباد ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے: الا ان فی القلب مضغہ، اے لوگو سنو، انسان کے سینے میں ایک مضغہ، گوشت کی بوٹی ہے بڑی سے، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کے سارے اعمال درست ہوتے ہیں،
اور وہ خراب ہے تو سب خراب. الا سن لو، وہ دل ہے انسان کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بڑے صحابی ہیں، امام البیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ شیطان اپنے پنجوں میں انسان کے دل کو ایسے جکڑ لیتا ہے، بلکہ وہ اس طرح سے کہتے ہیں، اے لوگو ان کل بلد ملک، ہر ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اسی بادشاہ کا پورا آرڈر پورے ملک پر چلتا ہے. آپ یہاں رہتے ہیں، حکومت نے جو پاس کر دیا اس بات ہو گیا، اور اس جسم کا ایک بادشاہ ہے، انسان کے جسم کا بادشاہ دل ہے سینے میں. دل جو چاہتا ہے انسان کی آنکھ، انسان کے سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہوتی ہے، اسی بنا بگاڑ کا. تو نبی علیہ السلام بہت کثرت سے دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. یہ آپ کی دعا ہوتی تھی. اتنا کثرت سے دعا مانگتے تھے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت بہ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا، آپ نے دعوت دی، ہم سب لوگ آپ پر ایمان لائے. اور ایمان بھی کیسے؟ کبھی انسان کو جائیداد چھوڑنی پڑی، اہل و عیال کو چھوڑنا پڑا، دوست احباب کو ترک کرنا پڑا، شہر اور اپنے کاروبار کو بھی چھوڑنا پڑا، سب کچھ قربانیاں دے کر کے ہم ایمان لائے ہیں، سب کچھ تو ترک کر چکے ہیں. تو کیا ابھی آپ ڈر رہے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم پھر بے دین ہو جائیں گے؟ اسی لیے اتنی کثرت سے آپ دعا مانگتے ہیں. آمنا بک وبما جئت بہ، آپ پر بھی ایمان لائے، دنیا کی ساری قربانیاں دے دی، آپ پر ایمان لائے، وبما جئت بہ، اور جو دین آپ لے کے آئے، احکام، تعلیمات، اس پر بھی ہم ایمان لائے. یعنی صرف آپ کی رسالت ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ نے جب آپ کو رسول مان لیا تو جو کچھ آپ نے دین کے نام پر ہم کو بتایا اس کو بھی تسلیم کر لیا. چھوڑ دی. مثال کے طور پر دیکھیں صحیح بخاری کی روایت، ایک دن نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے، کہیں گے یا رسول اللہ، جب سے آپ نے بتایا کہ مومن بننے کے لیے آپ کی محبت کو کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب کرنا ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور سورۃ التوبہ کی آیت الگ سے ہے. تو ہم نے کائنات میں ہر چیز پر، ہر شخص پر، بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر بھی آپ کی محبت کو غالب کیا ہے. لیکن بس ایک چیز ہے جس پر کسی کی محبت غالب نہیں آ سکتی، الا نفسی، ہماری جان. ماں پر، باپ پر، بھائی پر، بیوی پر، جائیداد، پراپرٹی، سب پر، سب کی محبت پر آپ کی محبت غالب ہے. لیکن الا نفسی، جان سے پیاری چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں جان کی محبت ہے. آپ نے فرمایا عمر نہیں، جب تک جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے. کہا
یا رسول اللہ مومن بننے کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ایمان کے لیے شرط ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ٹھیک ہے، آپ اس بات پر گواہ رہے، اسی وقت سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ سبحانہ الآن یا عمر، عمر اب ایمان ہوا پورا. جب جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہے تو اب ایمان. آپ ذرا سوچیں، صحابہ اتنی زیادہ محبت کر رہے تھے سب دین کے لیے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی سب کچھ قربانیاں دے رہے ہیں، ابھی بھی آپ ڈر رہے ہیں کہ ہم لوگ پلٹ جائیں گے؟ کیا اب اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہم لوگ دین چھوڑ کہیں اور چلے جائیں گے؟ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی ابھی ہمارے اوپر ڈاؤٹ آپ کو ہے کہ کبھی یہ دین چھوڑ کر اور کہیں چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ بے دینی ان القلوب بین اصبعین بین اصابع الرحمن اصابع اللہ. بات اصل یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، بین اصبعین. اس کا مطلب کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ بھی انگلی والا ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء. دنیا میں کسی مخلوق کا آپ کے بھی ہاتھ پیر ہے، آپ کے چہرہ ہے، گائے اور بیل جانور کے بھی ہے، لیکن کہیں نہیں ملتا، سب کے الگ الگ. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں بھائی اللہ صورت والے کا ہمارے جیسے؟ یہ کہنا ہی کفر ہے. لیس کمثلہ شیء. پتہ چل گیا کہ اللہ کی ہاتھوں میں انگلیاں بھی ہیں، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ کئی کو دو کا تذکرہ تو موجود ہے. تو اللہ کے رسول اللہ تعالی بندوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلب کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے. تو اس لیے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے ضلالت سے ہدایت پلا لیتا ہے، اور جب کبھی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت سے ضلالت کی طرف لے جاتا ہے. تو ڈر اس بات کا ہے کہ آج تو اللہ نے کفر و شرک سے بچا کر کے دین پر ہم کو لایا، کل آنے والا دن پتہ نہیں اللہ کیا کر دے میرے دل میں. اس لیے خوب کثرت سے دعا مانگتا ہوں، اللہم ثبت قلبی علی دینک. اللہ جو دین اسلام توحید دیا ہے اس پر ہمیں مرتے دم تک ہمارے دل کو اس پر ثابت قدم رکھنا. یہ ہے خوف، اور ہمیشہ مومن کو اس بات کا ڈر ہوگا اور رہنا چاہیے، تبھی انسان دین پر قائم رہنے کی کوشش کرے گا. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کو باقی رکھنے کے لیے خوب کثرت سے دعا کیا جائے، اور خوف زدہ بھی رہے بندہ کہ کبھی ایسا نہ ہو ہمیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ضلالت و گمراہی پر ڈال دے. اور اس لیے ہم خوب کثرت سے یہ دعا مانگ رہے ہیں. بس 5 حدیثیں ہیں تقریباً 4-5، سب کا خلاصہ، سب کا ترجمہ یہی ہے. So we read 4 hadith, 4 narrations. All of them are alluding to the same thing. The topic is one. It's been narrated by a number of different companions, which is all regarding the dua of the Prophet ﷺ, where he would say, Ya muqallib al-qulub, O turner of hearts, thabbit qalbi ala dinik, keep my heart firm upon your religion. And not only was this a dua that the Prophet ﷺ would make, but it was from the most frequent du'as that he would make sallallahu alayhi wasallam. And this is due to the importance of the heart. As we know in the other famous hadith in Bukhari and Muslim, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said that verily in the body there is a very in the body is a morsel of flesh, and if it is sound then the rest of the body is sound, and if it is corrupt the rest of the body is corrupt, and that is the heart. So therefore the heart is the foundation of your body, and
if that is sound and that is righteous and that is upright, then the rest of the body and your actions also be upright as well. And if it is corrupt and evil, then the rest of your actions will also be corrupt and evil. And that's why Imam al-Bayhaqi rahimahullah in his book Shu'ab al-Iman, he narrates that Abu Hurairah radiallahu anhu, he mentions how every country has a king. And that king is the one who controls everything. He's the one that commands this, and then the people follow their orders and so on. Likewise, the body also has a king. And that king of that body which commands the rest of the body, it is the heart. So to protect that heart, because that's the foundation, that's what commands everything, the Prophet ﷺ would constantly and frequently make dua for the steadfastness of his heart. So after making this dua, the Sahaba, when they heard this, they were confused. So they said, Ya Rasulullah, O Messenger of Allah, Amanna bika, we believed in you. Wa bima ji'ta bih, and what you have come with, we believe in the Quran. فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا, and you still fear for us? We've sacrificed everything. We've left our families, we've left all our belongings, our wealth. We fought with you. We've sacrificed so much, and you still fear for us? And Shaykh mentioned, regarding not even sacrifice in terms of physical actions, but even in terms of the iman. We know the famous hadith of the Prophet ﷺ where he said, none of you truly believe until I become a believer to you, then your children, your parents, and the rest of mankind. Umar radiallahu anhu came to the Prophet ﷺ and he said, since you've said this, I've been thinking about it, and I love you more than everybody. Love you more than my parents, my children, my wealth, everything, except for myself. I can't get, I love myself more. And the Prophet ﷺ said, no, your iman is not complete, your iman is deficient until you rectify this love that you have for yourself. So Umar radiallahu anhu took himself into account, rectified, thought about it, and then he said, yes, O Messenger of Allah, I love you more than everybody else. So then the Prophet ﷺ said, Al-ana ya Umar, now O Umar. So look how the Sahaba were, as soon as they would get a command, they would take themselves into account, they would rectify themselves. With all of this, and all the sacrifices that they have made, and all the righteous actions that they do, they say to the Prophet ﷺ, فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا, do you still fear for us, O Messenger of Allah? And the Prophet ﷺ said, Na'am, yes. إِنَّ الْقُلُوبَ, because verily the hearts are between the two fingers of the fingers of Allah. يُقَلِّبُهَا, He turns them however He wills. Whenever, depending, whatever Allah Ta'ala wants, today upon guidance, tomorrow upon misguidance, and so on, Allah Subhanahu wa Ta'ala, He's the one who guides the hearts. We do not know what will happen tomorrow. So therefore the believer should have this fear upon his iman and strive to preserve that iman and make dua to Allah that He protects that iman and that He keeps him steadfast and firm upon that iman. And finally, last benefit the Shaykh mentioned from the hadith, that the hearts are between the two fingers of Allah subhanahu wa ta'ala. This shows that we affirm two fingers for Allah subhanahu wa ta'ala. And but how do those fingers look like? We don't know. We don't go into that question. Because even now our hand and our fingers, right? And then the fingers and the hands of animals and all these different types, they're all different. So even between the creation, they're not the same. So never mind between the creation and the Creator. So this is the meaning of all of these narrations. قال حدثنا أبو سامة عن حسن بن عياش عن مغيرة قال سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت قال الجواب فيه بدعة وما يسرني أني شككت. ستين حدیث نمبر 17. مغیرہ کہتے ہیں ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا. سئل ابراہیم یعنی ابراہیم بن یزید النخعی رحمہ اللہ, ان سے پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں. کہتے ہیں کہ اس نے وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے, اس کا ایک ہی کام ہے, جب کوئی ملا السلام علیکم ام مومن انت, تم مومن ہو,
کوئی اور دھندا ہی نہیں. جس سے بھی ملے گا ایک مسئلہ پوچھے گا, ہاں امومن انتا, چاہے تاجدار ہو, عالم ہو, جاہل ہو, مزدور ہو, لیبر, جب بھی ملا ایک ہی سوال, امومن انتا, بھائی آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. تو ابراہیم نخعی نے کہا الجواب فیہ بدعۃ, اس سوال بھی بدعت ہے, اس کا جواب دینا بھی کیا ہے؟ بدعت. کیا مطلب؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے, کبھی صحابہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے نہیں پوچھتے بھائی ٹھیک ہے مومن ہو کہ نہیں, تم مومن ہو. آگے بات سمجھے نا. تو یہ ایسے ہی بدعت ہے جو کبھی صحابہ نے تابعین نے کبھی کیا نہیں ہے. اور کہتا ہوں وما یسرنی انی شککت, اور مجھے اس بات کو بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس بات پر کہوں کہ ہاں میں مومن ہوں. وہ پوچھتا ہے کہ مومن ہے تو انشاءاللہ میں مومن ہوں. نعم. Narration number 60 is somebody who asked Ibrahim al-Nakha'i. Ibrahim, and generally if you hear Ibrahim, it's referring to Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i rahimahullah. He was asked about a man that all he does, he goes around, he's only got one question. He meets you and he says, Amu'minun anta, are you a believer? Do you have iman? That's all he does. You go, you give him salam, he says, are you a mu'min? Are you a believer? That's all he does. Okay, this person, every time I meet, that's all he says, are you a believer? Are you a believer? Are you a believer? What do I do? He said, Ibrahim rahimahullah, his answer was, al-jawabu fihi bid'ah. The question is innovation, even you answering it is an innovation as well. Why? The Sahaba never went around asking this question. So he says, وَمَا يَسُّرُنِي أَنِّي شَكَّكْتُ. It's not something that I have a doubt in. There's no need to ask this type of question. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو سامة عن حبيب ابن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال والله إن الرجل لا يصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بالشفر. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ ان الرجل لیصبح بصیرا. What is 61 کی حدیث جو ہے وہ 2 مرتبہ گزر چکی ہے. لا یدری الزانی حین یزنی, اس لیے 62 پر کا ہے. واللہ ان الرجل لیصبح بصیرا. ایسا زمانہ فتنے کا آئے گا, ایسا فتنہ کہ آدمی صبح کرے گا تو اس کی بصیرت اور بصارت دونوں قائم رہے گی. دین پر قائم رہے گا, بدعت کو بدعت سمجھے گا, سنت کو سنت سمجھے گا, حق و باطل میں تمیز کرے گا, سب کچھ ہوگا. لیکن شام ہوتے ہوتے ایسے اندھا بن جائے گا دین کے معاملے میں کہ اس کو اپنی آنکھوں کا وہ بھی نظر نہیں آ سکتا. یعنی ایسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے جیسے کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے نا. So hadith number 61 has come a couple of times before, so we don't need to go through it. Hadith number 62, statement of Hudhayfah radiallahu anhu, he says that by Allah, verily a man will reach the morning, wake up in the morning, and he'll be able to see. I.e., he's referring to a time of trials and tribulations. A person wakes up, he can see clearly, he can clearly see the sunnah, and he knows what it is. Tawheed, he knows what it is. The haqq, he knows what it is. Islam, he knows what it is. But then, ثُمَّ يُمْسِي, but when he reaches the evening, مَا يَنْظُرُ بِالشَّفْرِ, he becomes blind. He's come to that stage, that's how many fitan there are, that his iman is not able to differentiate for him between what is right and what is wrong. And the explanation of this is going to come in the next following narrations. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار قال بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن. قال فكتب عمر أن اجلبوه علي فقدم على عمر فقال أنت الذي تزعم أنك مؤمن. فقال هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على 3 منازل مؤمن وكافر ومنافق وما أنا بكافر ولا منافق. قال فقال عمر أبسط يدك. قال ابن إدريس رضي بما قال.
یہ بڑی عبرتناک واقعہ ہے اور نصیحت بھی ہے۔ یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ان کا اپنا۔ اس حدیث کو یا اس اثر کو روایت کرنے والے ہیں حدثنا ابن ادریس۔ ابن ادریس ان کا نام ہے عبداللہ، یعنی عبداللہ ابن ادریس۔ یہ بڑے محدثین میں سے ہیں، ساری زندگی خدمت حدیث میں گزری تھی۔ اولاد نرینہ نہیں تھی غالباً، ایک بیٹی تھی۔ عبرت کی چیز، مرض الموت میں جب ان کے آخری ایام تھے موت میں، لوگ آتے دیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ بیٹی جو گھر میں تھی اس کی نگاہ والد کے اوپر پڑی تو پتہ چلا کہ یقین آیا کہ شاید اب یہ والد صاحب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کچھ تو صبر کی، پھر بیٹی رو پڑی، رونے لگی، برداشت نہیں کر سکی باپ کی حالت دیکھ کر کے، مستقبل رونے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا تھی کہ کاش بھائی ہوتا کوئی تو والد کے لیے ان کی وفات کے بعد صدقہ جاریہ بنتا، دعا کرتا، بھائی والد کو نہلاتا دھلاتا جنازہ پڑھتا، لیکن اللہ کی مرضی کی بھائی نہیں ہے۔ میں ایک لڑکی ہوں، یہی ایک سہارا تھا باپ کا۔ کل کے لوگوں نے شادی کر دی، میں کہیں چلی گئی کہ یہ میرے والد جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت یا ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کا۔ بس یہی ہے کہ اگر بھائی ہوتا تو والد صاحب کو کم سے کم ایک یادگار باقی رہتی۔ رونے لگی، یہ سب سوچ کر کے۔ بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے۔ تو آخر میں جب دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہی ہو بیٹے، کیا بات ہے؟ تو بتائی کہ بس یہی چیزیں ہیں، معلوم پڑا ہے کہ آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ کا سلسلہ سمجھیں کہ بس میں سسرال چلی گئی، یہ گھر بھی کسی اور کو ہو گیا۔ وفات کے بعد بھائی ہوتا تو اے مغفرت کرتا اور ہمارا بھی میں کیسے رشتہ قائم رہتا۔ تو اس طرح سے بیچاری صبر نہ کر سکی، رونے لگی۔ تینوں نے کہا بیٹی میرا کوئی ٹینشن نہ لو، اللہ کی مرضی تھی، بیٹا نہیں دیا، ہوتا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتا، اور تمہارا بھی شادی کے بعد بھی میکے سے ایک رشتہ رہتا، ساری چیزیں ہوتی، لیکن اللہ کی مرضی۔ رہی بات میرے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی دعا مغفرت کرنے والا نہیں، اپنا کوئی نہلانے والا نہیں، سب غیر ہی نہلائیں گے، غیر جنازہ پڑھیں گے۔ ہم کو بھی دکھ ہے، لیکن بیٹی آخرت کی کوئی فکر نہ کرنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو یہ بازو کا کمرہ ہے نا، اللہ اکبر، یہ بازو کا کمرہ ہے؟ کہتی ہاں ہے۔ کہا کہ کوئی ٹینشن نہ لو، اس کمرے کے اندر فقط ختمت القرآن فی هذا 4000 مرہ، تم ٹینشن نہ لو، میں نے اس کمرے کے اندر 4000 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے۔ ایک دو نہیں، کتنا ختمہ؟ 4000 بیٹی اولاد نہیں ہے، تم چلی جاؤ گی، لیکن اس کمرے پہ بیٹھ کر کے جو میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا،
اور ہم نے 4000 مرتبہ ختم کیا ہے. انشاءاللہ اس دیوار کا، اس کمرے کا کی چھت، دیواریں، ہر وہ ذرے ذرے چیز جو یہاں موجود ہیں، یہ قیامت کی گواہی دیں گے کہ اللہ، اور قرآن شفاعت کرے گا، اللہ اس بندے نے میرے کمرے ہمارے اندر بیٹھ کر کے اتنی مرتبہ ختم قرآن کیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا ان کے لیے. حضرت عبداللہ ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ. ایسے اندازہ لگتا ہے کہ سلف تلاوت قرآن کا کتنا اہتمام کرتے تھے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرتے ہیں. ہارون رشید ان کو بہت کچھ قاضی بن جاؤ، لیکن کہا نہیں، بس میں یہ حدیث پڑھا رہا ہوں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم اور کچھ نہیں چاہتے. اسحاق سعید بن یسار کہتے ہیں کہ بلغ عمر ان رجلا بالشام یزعم انہ مؤمن. پتہ چلا عمر ابن خطاب کو مدینے میں رہتے تھے، پتہ چلا کہ شام کے اندر ایک شخص ہے، اور وہ جب دیکھو دعویٰ کرتا ہے انا مؤمن، انا مؤمن، انا مؤمن، برابر دعویٰ کرتا میں مومن ہوں. عمر بن خطاب کتب الیہ ان اجلبہ، وہاں کے گورنر کو لیٹر لکھا کہ اس کو گرفتار کرو اور میرے پاس لے کر کے آؤ. ان اجلبہ ہو اندی، اس کو گرفتار کرو، اس نوجوان کو، اور میرے پاس اس کو لے کر کے آؤ. امیر المومنین کو حکم تھا، گرفتار کیا گیا اور مدینہ طیبہ میں عمر ابن الخطاب کے سامنے پیش کیا گیا. امیر المومنین عمر ابن الخطاب نے پوچھا اتزعم انت الذی تزعم انک مؤمن، تم ہی وہ نوجوان ہو جو دعویٰ کرتے ہو میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں؟ کہا کہ ہاں امیر المومنین. کہا کیوں ایسے کرتا ہے، ایسے کیوں کرتا ہے، ایسے دعوے کیوں کرتا رہتا ہے تو اس نوجوان نے کہا یا امیر المومنین هل كان الناس ولا عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا على ثلاثه منازل. امیر المومنین جب قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام بقید حیات تھے، اتنے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 3 ہی قسم کے لوگ تھے. 3 قسم کے لوگ تھے. نمبر 1 مومن، کلمہ گو مومن، صوم و صلاۃ کا پابند. نمبر 3 وکافر، کافر تھا، کفر کرنے والے. نمبر 3 لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی منافق. کہا کہ یہ 3 آدمی تھے، 3 طرح کے. امیر المومنین بتائیے ما انا بکافر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کافر نہیں ہوں، الحمدللہ کافر نہیں ہوں. اور ولا منافق، اور الحمدللہ منافق بھی نہیں ہوں. 3 ہی قسم کے آدمی لوگ نا، مسلم، کافر اور منافق. الحمدللہ میں کافر نہیں ہوں، الحمدللہ میں منافق نہیں ہوں، تو باقی کیا بچا؟ مومن. میں مومن ہوں الحمدللہ. اس اعتبار سے میں کہتا ہوں الحمدللہ نہ کافر ہوں نہ منافق ہوں، بلکہ ان دونوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا سنا عمر بن الخطاب نے، اس نوجوان کا علم، اس کا فہم ہے.
اٹھ کھڑے ہو گئے, ابسط یمینک ابسط یدک, ہاتھ لمبا کر. تو بیچارہ قیدی بن کر لایا گیا تھا, مارے ڈر کے ہاتھ پھیلا دیا. امیر المومنین عمر بن الخطاب نے اس سے سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ ہاں اس کو علم کہتے ہیں. حضرت راوی کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے رضی بما قال, اس نے جو جواب دیا اس جواب کو عمر بن الخطاب نے بہت ہی زیادہ پسند کیا. So this narration number 63 is very important, and there are many lessons in there. It's narrated by Ibn Idris. This person, Ibn Idris, his full name is Abdullah ibn Idris. Abdullah ibn Idris was a very great muhaddith, and in terms of his family, he had one daughter. And when he was on his deathbed, and his daughter, she hadn't got married yet, so she's still living in the house. And when she realized that this might be in the final few moments of her father, then she started to cry. And then when he saw his daughter, he asked her, why are you crying? And she said, I just wish I had a brother as well. Maybe that brother can be a form of sadaqah jariyah for you. He teaches, he does stuff for you. If you pass away, he washes your body, he clothes you, he leads the janazah. He does all of these things that I'm not able to do. And also from the angle of, it's as though your lineage is stopping here. Because me, later I might get married and I'll leave this house won't be here anymore. So she starts to cry. And the father asks, and she informs her of her answer. And then he says to her, "Oh my beloved daughter, don't take any stress, don't be worried about me. This is the qadr of Allah, that He blessed me with you. Maybe if He give me a son, he wouldn't be righteous. Or if you got married, then there's the headache of him trying to get him married, and there's other responsibilities. So, alhamdulillah, this is the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. And yeah, there may not be somebody that we have right now that is like a family member who could wash my body and so on. But all of this is from the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala that we have to accept. As for my akhirah, then don't worry about my akhirah. Why? Because you see that pillar next to that room over there, I finished reciting the Quran there 4,000 times. 4,000 times, just sat over there, I have finished the Quran, so don't worry about me. The Quran will testify for me. The walls of this house will testify for me. So this is Abdullah ibn Idris rahimahullah. Somebody that even Harun al-Rashid, the Khalifa, the leader of the believers at the time, so many times went to him and said, become the judge, become this, take this position. And he would turn around and say, no, I'm busy the whole day with the Prophet ﷺ said this, the Prophet ﷺ did this. I'm living with the Prophet ﷺ. I don't need anything else. So this is Abdullah ibn Idris rahimahullah. He narrates from Muhammad ibn Ishaq, from Sa'id ibn Yasar, who says that he reached to Umar that there was a man with Sham in Syria and the surrounding areas in Sham. He claims that he is a mu'min. He claims that he's a believer. He goes around saying that I am a believer. So Umar radiallahu anh sent a letter to the governor of that place and said, send this man to me. So this man came to Umar, so Umar said to him, أنت الذي تزعم أنك مؤمن? Are you the one that you claim that you're a mu'min, you're a believer? So what was his answer? He said, هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل? Isn't it the case that in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam there were three types of people? Mu'min, either they were believers, wa kafir, disbelievers, and those in between, munafiq, the hypocrites. As for a kafir and a munafiq, that I'm not a kafir and a munafiq. So that just leaves one option left for me. I'm a believer.
When he said this, Umar radiallahu anh, he said, Ubsut yadaka, stretch your hand out. And Umar radiallahu anh, he gave him salam. Ibn Idris, the narrator, Abdullah ibn Idris, he says, Radiya bima qal, explains the actions of Umar. He says Umar was pleased with his answer, i.e., he was happy with the knowledge, this knowledgeable answer that he gave. And you know how sometimes with your friends and you just give them, you know. So it's one of it was like that, or maybe like a high five, or but the version of the Salaf. So قال ابن إدريس رضي بما قال. Umar radiallahu anh was pleased with the knowledge and the answer given by this young man. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا شبابة بن سوار قال أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال قال حذيفة رضي الله عنه إني لأعلم أهل دينين أهل ذين كالدينين في النار أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل وإن قتل وإن زنى وأهل دين يقولون كان أولنا أراه ذكر كلمة سقطت عني لا تأمرنا بخمس صلوات كل يوم وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون بین یدی الساعۃ فتن کقطع اللیل المظلم. قیامت سے پہلے آخری زمانے میں اتنے فتنے سنا دین کو برباد کرنے والے, دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے, دین میں فساد پھیلانے والے, ایسے فتنے اتنے فتنے آ جائیں گے کہ آدمی وہ فتنے کہتے قطع اللیل المظلم, جیسے کہ راتیں دو طرح, ایک ہوتی ہے چاند والی رات, دوسری ہوتی ہے چاند اندھیری رات. جس سے کہ چاند والی رات نہ ہو, مغرب سورج غروب ہونے کے بعد ہر لمحہ تاریکی بڑھتی جاتی ہے, اور اتنی تاریکی بڑھ جاتی ہے کہ آگے چل کر کے کوئی چیز نظر نہیں آتا. آپ نے مثال دی, ایسے ہی آخری زمانے دین کے نام پر شرک, بدعات, اخلاق کی گراوٹ, دین کو برباد کرنے والے اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے قطع اللیل المظلم, جیسے کہ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے. رات کی تاریکی چھا گئی, آپ کو روڈ نظر نہیں آئے گا, کھمبا نظر نہیں آئے گا, کھڈا نظر نہیں آئے گا. آپ اگر کہیں کھڑے ہو گئے تو کچھ پتہ نہیں کہاں جائیں, کیا سامنے ہے. ایسے ہی دین کے نام پر اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے, شرک و بدعات, حرام کاریاں, منکرات اتنے عام ہو جائیں گے کہ ان تاریکی اور اندھیرے میں سنت کا ملنا بہت مشکل نظر آئے گا. صحیح راہ اختیار کرنا تاریکی کی طرح ہو جائے گا, اتنے فتنے کہ وہ نظر ہی نہیں آئے گا. جب اتنے فتنے ہو جائیں گے, نہ سنت دب جائے گی, حق دب جائے گا, بدعات, عریانیت, ضلالت اور گمراہی بالکل عام ہو جائیں گے. یہاں تک کہ یصبح الرجل مؤمنا, آدمی کسی طرح صبح رات تو ایمان کی حالت میں گزار لے گا, اور پھر دن گزرتے گزرتے کافر ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. انسان دن میں تو مومن رہے گا, مغرب تک, رات کو گھر آئے گا تو صبح ہوتے ہو کافر ہو جائے گا. اتنے منکرات, اتنی فتنے ہوں کہ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. Narration number 64 has been narrated by Anas radiallahu anhu, where he mentions that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam,
he mentions regarding times of fitan, trials and tribulations, i.e. these trials and tribulations which are dangerous for a person's religion. تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنٌ, that before the hour there will be a fitan, trials and tribulations. Okay, how did the Prophet describe these trials and tribulations? كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ, like pieces of the dark night. So there's two types of night. There's a night where the sun, where the moon's out, and the moon is full, and the moonlight is there, and you can see. But then sometimes that night is there where it's pitch black, you can't see anything. These fitan will be like that pitch black night. You're stood, you cannot see what is in front of you. You don't know, is there a hole? Is there an obstacle? You don't know where to go. A time will come, the trials and tribulations will be so much, the evil will be spread so much, a person won't even know what is right and wrong. Innovations will be so widespread, shirk will be so widespread, nakedness will be so widespread, music so widespread. All of these evil actions will become so widespread, normalized, embedded in the people, that a person is not able to protect his religion and not able to know falsehood from what is true. So what happens? يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا. A person wakes up in the morning as a mu'min, as a believer, as somebody that has iman. وَيُمْسِي كَافِرًا. By the evening, he becomes a kafir. وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا. And then he wakes up as a kafir, then he becomes a mu'min. And then he keeps changing and so on. So these are times of fitan that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect ourselves from. ایک اور میں پڑھ لیا دو پڑھنا ٹھیک. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عيسى بن يونس عن أوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال حذيفة إني لأعلم أهل دينين أهل ذين كالدينين في النار أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل وإن قتل وإن زنى وأهل دين يقولون كان أولون أراه ذكر كلمة سقطت عني لتأمرون بخمس صلوات كل يوم وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال حدثنا أبو خالد أحمر عن بني عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 76 أو أحد العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. 65 نمبر کی جو حدیث اثر ہے حذیفہ ابن الیمان کی. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کو صاحب الفتن کہا جاتا ہے. صاحب الفتن، یہ کہتے ہیں سارے لوگ حلال حرام کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں نبی علیہ السلام فتن کے بارے میں پوچھتا تھا کہ اللہ رسول یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو صاحب الفتن ان کو کہا جاتا ہے. اور بڑی عجیب سی پیشین گوئی بتا رہے ہیں، اور پیشین گوئی ایسی ہے، کہا جاتا ہے سلف کا اور ایک وصول ہے کہ اگر صحابی کوئی ایسی بات بتائیں جس کا تعلق عقل سے نہ ہو، عقل سے نہ ہو، اور انسان عام طور پر انسان کو سمجھنے سے قاصر ہو اپنی عقل کے ذریعے، ایسی بات اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ حدیث سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ اللہ یا جس کو اللہ وحی کے ذریعے بتائے وہی ایسی بات کر سکتا ہے. تو یہ حدیث انہی میں سے ہے اور بڑی اہم ہے، ذرا غور سے سنیں. کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی لعالم اہل دینین اہل زینی کالدین فی النار، میں دو دین کے ماننے والوں کو جانتا ہوں، یعنی دو دین ہوں گے جس پر لوگ چلیں گے، اور وہ دونوں دین پر چلنے والے سیدھے جہنم میں جائیں گے، بالکل بغیر حساب کتاب کم وقت جائیں گے. سمجھ گئے نا؟ دو دین والے ہیں میں جانتا ہوں، اور وہ ایسے دین والے ہیں کہ
کوئی جنت کا راستہ نہیں ان کے لیے، سیدھے کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اہل دین نمبر 1، یقولون الایمان کلام ولا عمل، کہیں گے بھائی کیا عمل؟ اسلام جو ہے ایک، جیسے دنیا کے سارے مذاہب ہیں ویسے یہ بھی ایک دین ہے، اور اس میں روزہ ہے، نماز ہے، کوئی پابندی والی چیز نہیں ہے یہ۔ جیسے یہود و نصارہ دین کا نام لیتے ہیں لیکن اپنے دین سے آزاد ہو گئے۔ سوچئے، اہل دین یقولون کہیں گے کہ الایمان کلام، ارے ایمان ایک فکر ہے، سوچے آپ کو اسلام اچھا لگا، اس کو دوسری چیزیں اچھی لگی، بس یہ عمل کیا ہے؟ پابندی کیا ہے؟ انسان کی آزادی چھین لی جائے۔ اللہ اکبر، آج دیکھتے ہیں پردہ ہے، آزادی چھینی جا رہی ہے، ساری چیزیں بہت ساری۔ یہ کہیں گے وَإِن قَتَلَ وَإِن زَنَا، زناکاری کر لے کوئی عیب نہیں، چوری کر لے کوئی عیب نہیں، قتل کر کے اپنی جان بچا لے کوئی چیز نہیں، کوئی اس کو سزا دینے والا نہیں، کوئی اتنا آزاد ہے۔ اور یہ نہیں سوچے کہ میں غلط کہوں، سوچے میں ہماری مرضی، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ایک تو یہ۔ نمبر 2 وَأَهْلُ دِينٍ، اور دوسرے دین والے ہیں، یقولون کیا کہیں گے؟ ہمارے پہلے لوگ جو تھے انہوں نے بڑا ظلم کیا دین کے نام پر، یہ پابندی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ ان ملاؤں نے ہمارے پبلک کو پبلک کے سر تھوپ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک بالکل شیف آتا ہے کہتا ہے اسلام میں جمعہ نہیں ہے، اسلام میں روزہ نہیں ہے، اسلام میں داڑھی نہیں ہے، اسلام میں پردہ نہیں ہے، اسلام میں حدیث کی پابندی نہیں۔ آئے دن دیکھتے ہوں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ دیکھو بشارت۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے لوگوں نے بلا وجہ ڈرا ڈرا کر کے پبلک پر اتنی پابندی لگا رکھی تھی، ورنہ وہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی، حالانکہ اسلام میں صرف 2 وقت کی نماز ہے، 3 وقت کی زبردستی لوگوں سے پڑھوائی جاتی۔ ایسے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ وہ 2 نمازیں کیا ہیں؟ فرصت کے وقت آدمی عشاء کی پڑھ لے، فجر کی پڑھ لے، ارے ڈیوٹی کا ٹائم ہے، سفر کا ٹائم ہے، کھیل کود کا ٹائم ہے، یہ کیا کون سا دین ہے کہ ہاں اتنے بجے ظہر پڑھ لو، پھر عصر پڑھو، پھر مغرب پڑھو، سب یہی دین رہ گیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ اس طرح سے ایک دین کی دعوت دینے والے پیدا ہوں گے۔ کیا خیال ہے حذیفہ کو کیسے پتہ چلا پیدا ہوں گے؟ اس کا مطلب کہ ہاں نبی علیہ السلام چونکہ آنے والی چیز، آنے والا وقت کیسے ہوگا کسی انسان کو خبر نہیں، اللہ کو خبر ہے، یا اللہ بدر یہ وہی اپنے نبی کو بتائے گا تب۔ کیا خیال ہے فتنے آج ایسے ہیں کہ نہیں ہے؟ ارے پردہ نہیں ہے بھائی، عورتوں کا پردہ کیا، کرونا سب کو پردہ کرا دیا۔ کیا نہیں، یہ ملاؤں نے پردے کا حکم دیا ہے۔ ارے ٹخنے کے نیچے اوپر کپڑا پہننے کا اس وقت تھا جب لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، سنت بنا کر کے مولویوں نے یہ بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ارے روزہ رکھنا اس وقت تھا جب کھانے پینے کی کمی تھی، اب کھانے پینے کی مل گیا تو اب روزہ ختم۔ آج یہ سارے افکار جو ہیں وہ موجود ہیں، ہمارے اپنے مسلم ملکوں میں موجود ہیں۔ تو ایک بڑی پیشین گوئی تھی جنہیں۔ So narration number 65 is a narration by Hudhayfa radiyallahu anhu. And subhanAllah, Hudhayfa radiyallahu anhu, he had a laqab, a name. He was known as Sahib al-Fitan, the companion
of trials and tribulations. This is because he says in another narration that كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. The people used to ask the Prophet صلى الله عليه وسلم about good things, about what's the reward of this and the best action for this and all these types of issues. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ. I would ask the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam regarding evil actions, regarding trials and tribulations. So a lot of the hadith regarding fitan, trials and tribulations and so on were narrated by Hudhayfa radiallahu anhu. And also notice, as you're going to see, it's going to be a speech which cannot be connected, subhanAllah, to a person's intellect. It's not something you can deduce. And this is because it's taken from wahi, it's taken from revelation. So let's listen to what he says. He says, إِنِّي لَأَعْلَمُ أَهْلَ دِينَيْنِ. I know people of two types of religions. There are going to be people upon these two following religions that people will follow. And both of them are in the hellfire. The first, أَهْلُ دِينٍ يَقُولُونَ الْإِيمَانُ كَلَامٌ وَلَا عَمَلٌ. The first, those that say the religion and iman is just speech. There's no action connected to it. This religion is just an ideology, some thoughts that we have, right, that we can discuss, but there's no action. You don't have to do any actions with it whatsoever. You know, you don't need to be extreme and make us do all this and do all that. No, we just say we're Muslim with our tongues and that's it. وَإِن قَتَلَ وَإِن زَنَى. Even if he kills and he murders, and even if he commits zina, no, he says he's a Muslim, it's fine. That's the first type of people. Then he says, وَأَهْلُ دِينٍ. And another religion that people are upon, they're going to say, لا تأمرنا بخمس صلوات كل يوم وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر. That they turn around and say to you that you tell us to pray 5 times a day. It's only 2 times, it's Fajr and Isha and that's it. You know, it's you, they say in Urdu, mullahs or Maulvis, right? It's you, you know, nowadays they say Dawah bros, right? They use that. And it's you guys that just make this, you know, you say this to the people, it's not part of the religion. You don't have to pray 5 times, you pray 2 times. Hijab is not part of the religion. That was the norm of that time, that's why they did it. Fasting is not part of the religion, that was a time where they had less food. So it's a way of preserving food. Wearing your thobe for the men above your ankles, that's because they had less material, less clothes. And this is the liberals and stuff say, right? All these things are not part of the religion. This is another type of people, another statement that people say. And in this narration, Hudhayfa radiallahu anhu is mentioning that these are people who will be in the hellfire. And subhanAllah, how does Hudhayfa radiallahu anhu know this? How does he know? Firstly, they're in the hellfire, and how does he know that people will come and actually say this? This shows us, on top of the fact what we know about Hudhayfa radiallahu anhu and the hadith that he would narrate, that this is something he must have heard and taken from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam is informing him of the future. No. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى قال حدث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. قال حدثنا وكيع قال أخبرنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن حبة العراني قال كنا مع سلمان وقد صاففنا العدو فقال هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي قرة قال قال سلمان لرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان أو كما قال. قال حدثنا حماد بن معقل عن غالب عن بكر قال لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق لم أشهد ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة ولو سئلت عن شر أو أخبث الشك من أبي العلاء رجل فقالوا تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان لم أشهد ولو شهدت لشهدت أنه في النار. یہ حدیث گزر چکی ہے
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان سبع و ستون و سبعون او احد العدین شعبہ اعلیٰ شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ 2 مرتبہ گزر چکی ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے بڑی ادنا درجے کی شاخ اماطۃ الاذى عن الطریق. یعنی شاخ کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں ایمان کا ایک حصہ ہیں. تو جب تک یہ حصے رہیں گے ایمان کامل رہے گا. اگر کوئی چیز چھوڑ دی گئی تو ایمان گھٹ گیا، ایمان کی چیز چھوڑ دی گئی. ایک تو یہ ہے. دوسری حدیث ہے وہ بھی گزر چکی، الحیاء من الایمان. حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. جیسے کہ سنتے پیچھے کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ حیا ایمان کا ایک شخص. الحیاء من الایمان، ایمان کا ایک بڑا حصہ کیا ہے؟ حیا ہے. اور اگر حیا نہیں تو انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. ایک یہاں واقعہ نقل کیا ہے 68 میں، سلمہ بن کہیل الحبہ الارنی سے کہتے ہیں ہم لوگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یورپ کے علاقے میں کہیں، کہتے ہیں فارس وغیرہ میں کہیں مقابلے پر تھے. اور لڑنے والوں میں کچھ ایسے 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو مسلمان، دوسرے منافقین، اور تیسرے وہ فوج میں کچھ لوگ تھے جو غیر مسلم تھے لیکن اسلامی فوج میں وہ بھرتی ہو گئے تھے فتوحات کے بعد. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ دیکھو ہؤلاء المؤمنون وہؤلاء المنافقون وہؤلاء المشرکون. یہ تو مومنوں کا گروہ ہے، یہ منافقوں کا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مشرکوں کا ہے. پھر کہتے ہیں فَيَنْصُرُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ بِدَعْوَةِ الْمُؤْمِنِينَ. اہل ایمان جو مخلصین ہیں، سچے، وہ دعا کرتے ہیں، میدان جنگ میں تہجد کی گزاری بھی رات کو کرتے ہیں. جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کو فتح ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے فَيَنْصُرُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ بِدَعْوَةِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اسی طرح سے مومنوں کے جو ہیں وہ لوگ منافقین جو ہیں اللہ ان کی مدد کر دیتا ہے مومنین کی، ان کی مدد کا دعا مومنین کی دعا سے. وَيُؤَيِّدُ الْمُنَافِقِينَ مُؤْمِنِينَ. اور اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے یعنی مشرکین اور منافقین ان کے تعاون سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح دے دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. یہی تک تھا. حضرت سلمان کے بارے میں آتا ہے اللہ اکبر کہ ابو فرقرہ کہتے ہیں سلمان فارسی کے ایک شخص سے کہا دیکھو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے میں کر دیا جائے اسلام کے لیے تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ایمان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. نمبر 70 یہ بہت ہی اہم چیز ہے. حضرت بکر بن عبداللہ کہتے ہیں لو سئلت عن افضل اہل المسجد. یہ مسجد میں اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تشہد انہ مؤمن مستکمل ایمان من النفاق، آپ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کیا آپ کہتے ہیں کہ ہاں کامل الایمان، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی اس کے اندر ہے ہی نہیں، آپ کریں گے ایسے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ میں کہہ دوں ہاں 100% یہ پکا سچا مومن ہے، کوئی کمی نہیں، تو اس کا مطلب کہ میں جنت میں داخل ہونے کی گواہی دے رہا ہوں. اور یہ گواہی نہیں دے سکتے. کیوں؟ کبھی آدمی بہت نیک ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی ایسا جرم کیا ہوا جس کی بنا پر جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ آگے آئے گا. اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ اس مسجد کے اندر سب سے برا کون ہے، گواہی دیتے ہو کہ جہنم میں جائے گا، کہا میں نہیں دے سکتا.
کیوں ہو سکتا ہے ہزاروں برائیاں تو کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی اس نے ایسے نیک عمل کیا ہو جس کی برکت سے وہ جنت میں چلا جائے. کیوں؟ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے جنت میں اس لیے داخل کر دیا کہ راستہ پکڑ کے جا رہا تھا, کلمہ گو تھا, توحید لیکن نیکی نہیں تھی, راستہ پکڑ کے جا رہا تھا, ایک ہوا چلی تھی اور ہوا میں وہ ایک درخت کی ایک بڑی شاخ گر گئی تھی. اب راستہ بند, اب لوگ جاتے ہیں 1 کلومیٹر ادھر راستہ بند ہے. وہ آدمی گزرا دے, کہا کہ ارے ہم کو تکلیف, بہت سارے مسافروں کو تکلیف ہوگی. اس نے اپنا سفر روک کر اس لکڑی کو کاٹ کر کے راستہ صاف کر دیا. اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اسی عمل کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. فارسی شاعر کہتا ہے رحمت حق بہانہ بھی جوید, رحمت حق بہانہ بھی جوید. اللہ کی رحمت کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہے, اللہ کی رحمت قیمت سے ملنے لگے تو کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین کی ہاں تو کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا, برا ہے تمہارے نگاہ میں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ہم کہیں گے برا ہے, غلط کام ہے, لیکن یہ نہیں کہیں کہ ہاں جہنم میں جائے گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی ہو جو اللہ تعالیٰ جنت داخل کر دے. نام چلے. So we read 5 hadith. Hadith number 66 is something we've taken before, which mentions that Iman is 70 odd parts. The highest of it is La ilaha illallah, the lowest is removing something harmful from the street, and Haya is a part of Iman. What this means is that Iman, all of these are parts of Iman. It's what your Iman consists of, and they have an effect on your Iman. Likewise, the next one, 67, we've taken as well. Al-Haya'u min al-Iman. The Haya is part of Iman, and that they are together, and if one is removed, the other one is removed. 68 is a very powerful statement by Salman radiallahu anh, where some people met him and they were, about to go into battle. And in the army, with the believers, there were other types of people. So there were the believers, and then there were some hypocrites, and then there were some non-Muslims who, because of how big the Muslim army was and they were conquering lands, they ended up joining the army of the Muslims. So what does he say? He says, هؤلاء المؤمنون, these are the mu'minun, these are the believers. وَهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ, these are the hypocrites. وَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ, and these are the mushrikun, the non-Muslims, the polytheists. فَيَنْصُرُ اللَّهَ الْمُنَافِقِينَ بِدَعْوَةِ الْمُؤْمِنِينَ. But when the mu'mineen, they make dua, the dua is so powerful that even the hypocrites who are in the army, they also benefit from that dua, and Allah aids the whole army. وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِقُوَّةِ الْمُنَافِقِينَ. And Allah Ta'ala aids the believers with the strength of the munafiqeen. That because they're more in number, that's also a benefit to the believers in this regard. The next narration, again Salman radiallahu anh, he says, if your limbs were cut off, you would not have reached the complete Iman. Meaning complete Iman and the blessing of Iman is, subhanAllah, something that we are not able to fully thank Allah subhanahu wa ta'ala for in a true manner and fully be grateful for, so that we attain that complete Iman. That shows us we should never think that, oh, we have thanked Allah, we've done enough. We should always strive to do more. And the last one is number 70, where it's narrated that Bakr said that he was asked, who is the best person in this masjid? Who is the one who's the most complete in Iman? He said, if you were to ask me who is the most complete in Iman, I wouldn't be able to do so. Why? That somebody who's complete in his Iman, never makes mistakes, never sins, that person's in Jannah. And to testify that somebody's in Jannah, I can't do that. We don't know. Has Allah even accepted his actions? Or has he got any secret actions that we don't know of? That are evil, that will prevent him from falling into Jannah? That will prevent him from going into Jannah? And then he says, and if you were to ask me about the most evil person, I can't. Because if somebody evil and he's a hypocrite and he's this, that means he's in hellfire. I can't testify that somebody's in the hellfire. There may be a person who does so many evil actions, but there might be one action that he does that causes him to enter into paradise. But like the hadith of the Prophet ﷺ, where he said that man was walking on the street, and in the middle of the path there was a big branch fallen that's blocking the whole path. When the people are traveling for miles and they come and this path is blocked, then they have to go all the way back and find a different way. All these travelers are finding difficulty. This person comes, gets out of his car, stops, moves the branch, and benefits all of the travelers. Because of that, the mercy of Allah Ta'ala overtakes him, and because that one good deed, even though he had so many bad deeds, that one good deed, he had, La ilaha illallah, he had so many bad deeds, that one good deed that he did causes him to enter into Al-Jannah. So subhanAllah, and then Shaykh mentioned some statements in Persian, which basically translates to
that how the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is just looking for excuses for it to bestow itself upon the people. But in reality, none of us actually deserve the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So, بس so, على العين والراس. so we'll stop here inshallah. We finished alhamdulillah narration number 70. We'll start with 71 from tomorrow inshallah. But after Fajr we have Jami' at-Tirmidhi bi-idhnillahi ta'ala. We'll see you all tomorrow inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.